محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. صدق الله وصدق رسوله النبي الصادق الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. کتاب عظمت کے ہر صفحے پر خدا نے ان کا ہے نام لکھا. کتاب عظمت کے ہر صفحے پر خدا نے ان کا ہے نام لکھا. کہیں کہیں پہ درود لکھا، کہیں کہیں پہ سلام لکھا. جہاں جہاں بھی حضور پہنچے وہیں پہ قرآن آ رہا ہے. میں دیکھتا ہوں انہی کی خاطر خدا نے اپنا کلام لکھا. کہیں پہ یاسی، کہیں پہ طٰہٰ، کہیں پہ واللیل والضحیٰ ہے. انہی کے چہرے کو صبح لکھا، انہی کی زلفوں کو شام لکھا. بلا کے رب نے سبھی کو اقصا جو ایک صف میں کھڑا کیا ہے. انہی کو سب کا اختتام لکھا، انہی کو سب کا امام لکھا. گمراہ تو ملیں گے تمہیں شیطان سے بدتر، میاں گمراہ تو ملیں گے تمہیں شیطان سے بدتر، پر ہادی نہ ملے گا تمہیں قرآن سے بہتر. ہو کیوں نہ ممتاز اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، وہاں مذہب کتابوں میں، یہاں قرآن سینوں میں. دنیا نے دین کو بھلا رکھا ہے، غفلت کی نیند میں سلا رکھا ہے. خوش بخت ہے وہ انسان اکبر جس نے آج بھی قرآن کریم کو کھلا رکھا ہے. مدینہ سے جو آتی ہے میں اتنا پوچھ لیتا ہوں، اے ہوا جلدی بتا کیسی طبیعت ہے محمد کی. گنہگاروں نہ گھبراؤ، سیاہ کاروں نہ شرماؤ، سنو آواز کانوں سے جو آتی ہے محمد کی. گنہگاروں کو جنت سے کھڑے دربان روکیں گے، حکم ہوگا کہ آنے دو یہ امت ہے محمد کی. باغ میں جب اس میں گیا سب طوطیاں شیریں زباں، پڑھتی تھی نعت مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ. بلبلیں سب کو بکو لیتی تھی ہر ایک گل کی بو، کرتی تھی باہم گفتگو کشفت دجا بجمالہ. قمری بھی اپنے ذوق میں ڈالی تھی گردن توق میں، کہتی تھی اپنے شوق میں حسنت جمیع خصالہ. چڑیوں کی چہچہے سن کر انسان بھلا کیوں چپ رہے، لازم ہے اس کو یوں کہے صلو علیہ وآلہ. محبت سے درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. واجب الاحترام قابل قدر بزرگوں، دوستو، بھائیوں، آج ختم قرآن ہوا الحمدللہ. طلباء کرام، حفاظ کرام کی دستار بندی ہونی ہے. ہمارے مہمان خصوصی میرے محسن، میرے مشفق، میرے مربی
رئیس المتکلمین، شہنشاہ خطابت، ہم سب کے دلوں کی دھڑکن، استاذ الخطباء، شہنشاہ خطابت حضرت اقدس حضرت مولانا عبد الکریم ندیم صاحب دامت برکاتہ العالیہ تشریف لا چکے ہیں۔ انشاءاللہ چند لمحوں کے بعد آپ کے سامنے جلوہ افروز ہوں گے۔ ہم بزرگوں کی زیارت بھی کریں گے اور انہی کی زبان سے قرآن کا شان بھی سنیں گے انشاءاللہ۔ آخر میں انشاءاللہ طلباء کی دستار بندی بھی ہوگی۔ آپ حضرات سے یہی گزارش ہے کہ دل جمی کے ساتھ بیٹھیں گے انشاءاللہ۔ یار وہ اچھا ہوتا ہے جو توڑ کا یار ہو، موڑ کا یار کوئی یار نہیں ہوا کرتا۔ یاری ہمیشہ جی اس کی توڑ کی، موڑ کی نہیں ہونی انشاءاللہ۔ جو موڑ کی یاری لگاتے ہیں وہ درمیان میں رہ جاتے ہیں، جو توڑ کی یاری لگاتے ہیں آج بھی روضہ رسول اللہ میں اکٹھے آرام فرما رہے ہیں۔ ہم صحابہ والے بھی ہیں اور اہل بیت والے بھی ہیں، کہو الحمدللہ۔ ہماری اس محفل میں بھی ہمارے اس علاقے وسیب کے خوبصورت شاعر محترم جناب سید سرور صاحب بھی تشریف لانے والے ہیں۔ انہوں نے ہمارے حضرت میاں مسعود احمد دین پوری دامت برکاتہ العالیہ کے حکم پر ایک خوبصورت کلام لکھا ہے۔ جمعہ کے دن بھی میں اس کا تذکرہ کر رہا تھا۔ یہی جو کلام اردو میں، پنجابی میں، عربی میں، فارسی میں پڑھا گیا، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ بازوق لوگ ہو یار، بازوق ہو کر بیٹھو۔ یہ کلام پڑھنے والوں نے اپنے اپنے انداز میں کمال کا پڑھا ہے۔ حضرت میاں صاحب نے بھائی سید سرور صاحب کو بلایا، حکم فرمایا کہ پوتر ان کلام کو لوگ اپنے اپنے انداز میں پڑھے۔ میری خواہش ہے میاں سی فرمانے کہ تو ان کو سرائکی چ لکھا تو میں کو سنا بھی۔ ایک ہفتے دا ٹائم دیتے نے، پچھلے جمعہ سویرے کو بھائی سید سرور صاحب کے مرشد دی خدمت اقدس کے اندر وہ کلام سناتے ہیں۔ قاری فیاض صاحب تشریف فرمائیں، سارے حضرت میاں صاحب دے خاص الخاص ہیں، بہت انہاں دی قربت ہے، انہاں دی معیت ہے۔ اللہ ہی نے دی محبت کو قائم اور دائم رکھے۔ کراچی کو تشریف گھنن تو آنے چہرے دی زیارت کرن واسطے کہ سن دے آسے شاہ دے خود بڑا پیارا ماحول ہوں دے۔ اج اینے اٹھے نے تا آپ دے بیٹھے میاں دیکھ کر ہی تے دل باغ باغ تھی۔ اور یقیناً میرا اپنا ایک ذوق ہے کہ سویرے شاید سہی دی خدمت ونجن تے سامن ون کہ مرشد جے مسجد دی تسا بنیاد رکھا ہے ہوے، ای مسجد دی بنیاد خانقاہ عالیہ دین پور شریف دے سجادہ نشین میرے مخدوم مکرم حضرت اقدس میاں مسعود احمد دین پوری دامت برکاتہ العالیہ نے اپنے دستے مبارک نال رکھی ہے۔ آج اگر یہ فیض جاری ہے تو میں یہ آنکھاں بے جان ہو سے اسارے مرشد دی دعائیں دا صدقہ ہے۔ اللہ کی ادارے کو قیامت دی صبح تک آباد اور شاد فرما۔ میاں سی فرمانے کہ میاں وہ کلام لکھا تے میں کو سنا۔ سید سرور صاحب نے وہ کلام لکھے، انشاءاللہ تھوڑی دیر بعد ہم تو کو سنوے سے این کلام دا پس منظر تھوڑا جا میں سامنے چاہتا پیا۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے جائے میرے این کلام کو لکھا، اردو زبان میں گفتگو کرا یار بعض چہرے پریشان تھے بیٹھن۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے اپنے انداز میں جب اس کلام کو لکھنا شروع کیا، پہلا مصرع انہوں نے لکھا بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ۔ تین مصرع مکمل کیے، چوتھا مصرع ان سے بن پانی رہا تھا۔ ہم سمجھتے ہیں شاعر رسول مداح صحابہ بھائی سعد اللہ ندیم صاحب بھی تشریف لائے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ شعراء، یہ نعت خان لوگوں کے کلام لکھ کے سن کے پڑھ کے ہمیں سنا دیتے ہیں، آتے ہیں اپنی جیبیں پیسوں سے بھر کے چلے جاتے ہیں۔ یارو ہم ان کی جو محبت، ان کی عزت قدر کرتے ہیں، ان کے اپنے اس فن کی وجہ سے نہیں کر رہے، ہم ان کی محبت، ان کی عزت قدر اس لیے کرتے ہیں کہ یہ پیارے محبوب محمد مصطفیٰ کے ثناء ہیں۔ نہ ہم ان کی اداؤں کو دیکھتے ہیں، ان کی آواز کو دیکھتے ہیں، نہ بظاہر ان کے کلام کو دیکھتے ہیں، نسبت دیکھتے ہیں۔ اللہ کے محبوب پیغمبر کے دور حکومت، دور نبوت کے اندر محبوب پیغمبر کی زندگی میں حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور کی خدمت میں اشعار لکھا کرتے تھے،
حضور کی مدح سراہی کیا کرتے تھے. آقا اپنا منبر چھوڑتے تھے, حسان کو منبر پہ بٹھاتے تھے اور فرماتے تھے حسان تو مجھ محمد کی شان کو پڑھنا اور بیان کرنا شروع کر دے. حضور کے منبر پہ بیٹھ کر حسان بن ثابت کہا کرتے تھے وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. پھر اللہ کے محبوب اس خوشی میں آ کر کہ اس نے اللہ کے نبی کی تعریف کی ہے, رحمت کائنات پیغمبر نے اپنی کملی اور چادر حضرت حسان بن ثابت کو عطا فرمائی. یہ کلام جو میں پڑھ رہا تھا شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کا لکھا ہوا کہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ, 3 مصرے لکھے, ان سے چوتھا نہیں بن پا رہا تھا. بڑے پریشان تھے اسی کشمکش میں. رات ہو گئی, سو گئے, خواب میں آمنہ کے در یتیم کا رب نے دیدار نصیب فرما دیا. اللہ ہم سب کو نصیب فرما دے. محبت سے ذوق سے کہ اللہ ہم سب کو نصیب فرما دے. آمین. حضور نے فرمایا خواب کی حالت میں سعدی پریشان ہو, جی یا رسول اللہ بھی کیا وجہ ہے؟ عرض کرتے ہیں محبوب میں آپ کی شان میں کلام لکھ رہا تھا, 3 مصرے تو بن پڑے, چوتھا نہیں بن رہا. حضور نے فرمایا سناؤ کیا لکھا ہے؟ شیخ سعدی نے سنایا. یار کیسا عجیب منظر ہوگا, ہمارے شعراء نعتیں پڑھے, آپ سنتے ہیں, خوش ہو کے ان کی خدمت کرتے ہیں. جب اللہ کے محبوب پیغمبر نے شیخ سعدی سے سنا ہوگا کیا لطف آیا ہوگا. تو شیخ سعدی نے حضور کو خواب کی حالت میں کلام سنایا بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ. حضور نے فرمایا آگے پڑھو. کہا محبوب آگے تو مجھے آتا نہیں, اسی پریشانی میں مبتلا ہوں. 3 مصرے لکھے ہیں, چوتھا نہیں آ رہا. حضور نے فرمایا پھر سناؤ. پھر شیخ سعدی نے پڑھا بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ. حضور نے فرمایا آگے پڑھو صلو علیہ وآلہ. سبحان اللہ. اس کلمے کو, اس جملے کو, اس کلام کو اللہ کے ہاں اتنی محبوبیت اور مقبولیت ملی. اللہ آپ سب کو مدینہ طیبہ لے جائے. ہم مسلمان جہاں اللہ کے محبوب پیغمبر کے روضے پہ کھڑے ہو کر درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں, آپ وہاں جا کر دیکھیں گے روضہ رسول اللہ کی دیواروں پہ بھی لکھا ہوا ہے بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. پڑھنے والے نے پتہ نہیں کس محبت سے پڑھا ہوگا, لکھنے والے نے کس نے ذوق سے اس کو لکھا ہوگا. اللہ نے جب اس کو محبوب کیا, اللہ نے جب اس کو مقبول کیا, رب نے جب اس کو چنا, رب نے جب اس کا انتخاب کیا, نیچے روضہ اقدس میں آقا آرام فرما رہے ہیں, محبوب محمد کی تعریف پیغمبر کے روضے کے در و دیوار پہ لکھی ہوئی نظر آئی. میرے عزیزوں میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جس نے اللہ کے محبوب پیغمبر کی تعریف کی ہے, حقیقت تو یہ ہے کہ نبی کی تعریف کا حق بھی نہیں ادا ہو سکتا. ہزاروں علماء خطبہ آئے, واعظین آئے, مبلغین آئے, اللہ کے نبی کی تعریف کو لکھنا شروع کریں. بلکہ میں حضرت دین پوری کا جملہ دہراؤں گا. اللہ ایک ترازو رکھے اور اس ترازو کے 2 پلڑے ہوں. ایک پلڑے میں اللہ 7 آسمانوں کو رکھے, اسی پلڑے میں اللہ 7 زمینوں کو رکھ دے. پھر تحت الثری سے لے کر عرش معلی تک یہ ساری روئے زمین اسی پلڑے میں ہو, آسمان بھی اسی پلڑے میں, زمین بھی اسی پلڑے میں, سارے فرشتے بھی اسی پلڑے میں, آبی, نوری, ناری, خاکی, ساری کی ساری مخلوق اللہ اسی ایک پلڑے میں رکھے. دوسرے پلڑے میں اللہ اپنے محبوب پیغمبر کو نہیں بلکہ محبوب پیغمبر کے سارے زلف مبارکوں میں سے ایک زلف کو, ایک بال مبارک کو رکھے. ہم اہل سنت والجماعت کا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ ساری کائنات کا شان کم ہے, محمد مصطفیٰ کا شان زیادہ ہے. سبحان اللہ. جس کا ایمان ہے وہ ہاتھ بلند کر کے کہہ دے سبحان اللہ. آپ اس محبوب پیغمبر کے دروازے پہ چلتے ہیں, اس محبوب پیغمبر کی نگاہوں میں جس کو رب نے اتنا شان اور مقام دیا ہے. ان قرآن پڑھنے پڑھانے والوں کا, ان علماء کا کیا مقام ہے. حضور کی مجلس میں کچھ یمن سے لوگ آتے ہیں, آ کے عرض کرتے ہیں اللہ کے محبوب ہمیں معلم چاہیے, ہمیں استاد چاہیے, ہمیں کچھ قاری چاہیے, ہمیں اس علاقے کے لیے دین کی خدمت کرنے کے لیے کوئی استاد کا انتخاب کر دیجئے.
حضور مسجد نبوی میں بیٹھے تھے، حضور کی نگاہ نبوت ابو بکر کے چہرے پہ پڑتی ہے، عمر کے چہرے پہ پڑتی ہے، عثمان کے چہرے پہ پڑتی ہے، علی کے چہرے پہ پڑتی ہے۔ حضور یوں دیکھتے دیکھتے یوں کونے میں دیکھتے ہیں، میرے محبوب پیغمبر کا ایک صحابی بیٹھا ہوا ہے جسے دنیا اس محبت اور پیارے نام سے یاد کرتی تھی، وہ نام، وہ ہستی، وہ کائنات کے محبوب پیغمبر کا دیوانہ مستانہ پروانہ صحابی، جس کو اللہ کے محبوب نے دیکھا، اشارہ کر کے بلایا، آپ نے فرمایا میری خدمت میں آؤ۔ پیغمبر کا صحابی خدمت میں آتا ہے، حضور فرماتے ہیں دیکھتے ہو یمن سے لوگ آئے بیٹھے ہیں، امام چاہیے، خطیب چاہیے، مقرر چاہیے، مبلغ چاہیے، جو جا کر وہاں دین کی خدمت کرے، کرو گے؟ تیار ہو؟ کہا فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ مجھے بھیجیں، میں آپ کے حکم پر لبیک کہتے ہوئے جانے کے لیے تیار ہوں۔ سبحان اللہ۔ نبی کا صحابی ہے، حضور کی خدمت میں بیٹھا ہوا ہے، حضور نے فرمایا جاؤ تیاری کر کے آؤ۔ گئے، صرف بیوی بچوں سے اتنا کہا کہ اللہ کے محبوب پیغمبر کا حکم ہے، میں یمن میں نبی کی دین کی تبلیغ کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ جلدی گئے، میاں بیوی زیادہ بات چیت نہیں کی، بچوں سے حال احوال نہیں پوچھا، صرف اتنی سی بات کی ہے کہ حضور کا حکم ہے، میں جانے لگا۔ سواری کھول کے آئے، یوں حضور کے قدموں میں بیٹھ گئے۔ حضور نے فرمایا معاذ، کہا جی یا رسول اللہ، کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، اور اونچی آواز سے، میاں نبی کا نام آئے منہ میں مٹھاس پیدا ہو جاتی ہے، ایسی مٹھاس جو چینی میں بھی، شہد میں بھی، گڑ میں بھی، شکر میں بھی نہیں، دنیا کی کسی چیز میں رب نے اتنی مٹھاس نہیں رکھی جتنی اللہ نے اپنے محبوب محمد کے نام میں رکھی ہوئی ہے۔ اتنا میٹھا حضور کا نام ہے یار، میں آگے تقریر کروں یہ اشعار نہ پڑھوں تو مجھے خود لطف نہیں آتا۔ نہ مٹھڑا تے من بھامنا اے سرکار محمد عربی دا، بے مثل کمال تے لاسانی کردار محمد عربی دا، بم سوہنا آلہ افضل ہے، بم اچیاں شانہ والا ہے، کیا سب دنیا دے درباراں تو دربار محمد عربی دا۔ دربار محمد، دربار محمد، کر پیدا امت حبیب دے وچ، رب ساڈے تے انعام کیتا، سنو مل گیا آسرا نبیاں دے سردار محمد عربی دا۔ ابو بکر عمر عثمان و علی سب رتبے عظمت والے ہیں، ہے جان نثار تے لج پرور ہر یار محمد عربی دا، میری قسمت بدل نظیر میری، میرا خوش بختاں وچ نہ ہوندا، ایک وار جے خواب وچ ہو جاندا دیدار محمد عربی دا۔ سبحان اللہ۔ معاذ، جی یا رسول اللہ تیار ہو؟ کہا محبوب تیار ہوں۔ حضور نے فرمایا معاذ تو سواری پہ سوار ہو، میں محمد تیرے ساتھ پیدل چلوں گا۔ صحابی کو حضور نے سواری پہ بٹھایا، خود پیدل چلے۔ اس وقت مدینہ طیبہ بالکل چھوٹا سا شہر تھا، آج جتنی مسجد نبوی ہے اس وقت اتنا ہی مختصر سا شہر مدینہ تھا۔ میں کہتا ہوں وہ آنکھیں خوش نصیب ہیں جن آنکھوں نے مدینہ طیبہ کو دیکھا ہے، وہ آنکھیں خوش نصیب ہیں جنہوں نے محمد کے شہر کا دیدار کیا ہے، نبی کے شہر کی زیارتیں کی ہیں۔ پھر میں کیوں نہ کہوں میاں، راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی، راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی، مدینے میں ہی جینا ہے کیا بات ہے جینے کی۔ باتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی، جو مدینے سے پیار کرتے وہ بول دے یار، باتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی، مدینے میں بھی کیا جینا ہے کیا بات ہے مدینے کی۔ عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے تھے، اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے محمد کے پسینے کی۔ ہے نظر میں جمال حبیب خدا، ہے نظر میں جمال حبیب خدا، جس کی تصویر سینے میں موجود ہے، جس نے لا کر کلام الہی دیا وہ محمد مدینے میں موجود ہے۔ پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی اللہ، جھوم کر کہہ رہی ہے یہ باد صبا، کیا کہہ رہی ہے ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں موجود ہے۔ ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے حسین، ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے حسین، چھوڑ کر ہم مدینہ نہ جائیں کہیں، کیوں؟ کیونکہ جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، اور جنت مدینے میں موجود ہے۔
چھوڑنا تیرا طیبہ گوارا نہیں، چھوڑنا تیرا طیبہ گوارا نہیں، ساری دنیا میں ایسا نظارہ نہیں، ایسا منظر زمانے میں پیارا نہیں جیسا منظر مدینے میں موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور نے سواری پہ حضرت معاذ کو بٹھایا، حضرت معاذ نے کہا محبوب آپ سواری پہ سوار ہوں، میں پیدل چلوں گا۔ آپ نے فرمایا نہیں معاذ، آج تم سواری پہ سوار ہو، میں محمد قیامت تک آنے والی اپنی امت کے لوگوں کو علماء کا، قاری کا، مقرر کا، مبلغ کا، استاد کا، معلم کا یہ مقام بتانا چاہتا ہوں کہ آج میں محمد پیدل چلوں گا، امت کا قاری اور عالم مجھ محمد کی آنکھوں کے سامنے سواری پر سوار ہو کے جا۔ سبحان اللہ۔ کا محبوب آپ کی شان، آپ کا مقام، جبریل بھی جب آتا ہے نوکر اور خادم بن کر آپ کے قدموں میں بیٹھتا ہے۔ محبوب آپ کی شان تو یہ ہے کہ اللہ نے آسمان کو بنایا تو آپ کا صدقہ، زمین کو بچھایا تو آپ کا صدقہ، بحر و بر کو بنایا تو آپ کا صدقہ، رب نے چاند کو چاندنی دی آپ کا صدقہ، ستاروں کو جگمگاہٹ ملی آپ کا صدقہ، پہاڑوں کو بلندیاں ملی آپ کا صدقہ ہے۔ محبوب آپ کی شان تو یہ ہے، تورات میں آپ کا تذکرہ، انجیل میں آپ کا تذکرہ، زبور میں آپ کا تذکرہ۔ محبوب آپ کی شان تو یہ ہے، جنت کے درختوں پہ آپ کا تذکرہ ہے، درختوں کے پتوں پہ آپ کا تذکرہ، فرشتوں کی جبینوں پہ آپ کا تذکرہ، حوروں کے سینوں پہ آپ کا تذکرہ۔ محبوب آپ کی شان یہ ہے، آدم کی معافی میں آپ کا تذکرہ، نوح کی کشتی میں آپ کا تذکرہ، ابراہیم کی دعاؤں میں آپ کا تذکرہ، یعقوب کے رونے میں آپ کا تذکرہ ہے، دانیال کی خواب کی تعبیروں میں آپ کا تذکرہ ہے۔ ہاں ہاں محبوب رب آپ کو اتنی شان دے، اتنا مقام دے، اتنی عزت دے، اتنی عظمت دے، پھر میں سواری پہ سوار ہو جاؤں، یہ نہیں ہو سکتا۔ ہاں آپ سواری پہ سوار ہوں، میں پیدل چلوں گا، کیوں؟ اس لیے کہ میں نے ادب سیکھا ہے تو آپ کے قدموں میں بیٹھ کر سیکھا ہے۔ آج دنیا وہ منظر دیکھے گی کہ آپ سواری پہ سوار ہوں، میں محمد کا صحابی نیچے پیدل چلوں گا۔ حضور نے فرمایا نانا معاذ تو سواری پہ سوار ہو، میں محمد تیرے ساتھ پیدل چلنے کے لیے تیار۔ اللہ۔ حضور نے کس کا مقام بتایا؟ معلم کا۔ کس کا مقام بتایا؟ دین کی دعوت دینے والے کا، معلم، مقرر، مبلغ کا، کہ حضور خود پیدل چلتے ہیں، دین کے داعی کو حضور اپنی آنکھوں کے سامنے سواری پر سوار کرتے ہیں۔ حضور نے فرمایا جاتے جاتے معاذ مجھ محمد کا چہرہ جی بھر کے دیکھ لے، پتہ نہیں پھر تو جب سالوں بعد واپس آئے تجھے اس محمد سے ملاقات ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ رو پڑے معاذ ابن جبل، کہا محبوب کہاں مجھے بھیج رہے ہیں؟ شمع یہاں جلے اور پروانے وہاں یمن میں بیٹھے، آپ مجھے یہیں روکے رکھیں، محبوب ہم وقت آپ کے چہرے کا دیدار کریں گے، بھوک اور پیاس ستائے گی، کھانے پینے کے لیے بے قرار نہیں ہوں گے، آپ کے وضحا والے چہرے کو دیکھیں گے، بھوک بھی ختم ہو جائے گی، پیاس بھی ختم ہو جائے گی۔ حضور نے فرمایا نا معاذ جا، دین کی خدمت کا کام کر، تو جہاں بھی ہوگا رب کی توحید کو سینے سے لگائے رکھنا، محمد کی سنت کو سینے سے لگائے رکھنا، تو جہاں بھی ہوگا مجھ محمد کا ساتھ وہاں پر تیرے ساتھ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے نیک بندو، میں یہ بات اس لیے تمہیداً آپ کو سنا رہا ہوں، حضرت لمبی چوڑی گفتگو اس پر فرمائیں گے۔ ہمارے حضرت شیخ درخواستی ایک بات اکثر فرمایا کرتے تھے، قرآن کو خود پڑھو، قرآن کو خود پڑھو، نہیں پڑھ سکے اپنی اولادوں کو پڑھاؤ۔ آج دیکھو یہ نورانی چہرے جن کے پاؤں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں، خوش نصیب میں طلباء بھی، والدین بھی جن کے سروں پہ آج دستار فضیلت سجائی جائے گی۔ یہ دنیا کی شان و شوکت ہے، انشاءاللہ اللہ مرنے کے بعد جنت میں بھی اسی شان و شوکت کے ساتھ، اسی عزت و عظمت کے ساتھ جنت کا داخلہ نصیب فرمائے۔ یہاں بھی قرآن والے شان والے، قرآن والے شان والے، جنت میں بھی قرآن والے شان والے ہوں گے، یہاں بھی ان کی تعریف ہے، انشاءاللہ جنت میں بھی ان کی تعریف ہوا کرے۔ سبحان اللہ۔ کیا فرمایا؟ خود پڑھو، نہیں پڑھ سکے اولادوں کو پڑھاؤ، اولاد کو نہیں پڑھا سکے کسی ادارے میں جاؤ، کسی مدرسے میں جاؤ، جا کر پوچھو کوئی یتیم بچہ ہے، غریب بچہ ہے، اس کے خوراک، پوشاک، علاج، معالجے، جس چیز کی ضرورت ہو، کفالت کا ذمہ تم لے لو، اس پہ خرچ مال تم کرنا، رب تمہیں ویسے ثواب دے گا جیسے اپنی اولاد کو پڑھانے کا ثواب دیتا ہے۔
خود نہیں پڑھا، اولاد کو نہیں پڑھایا، کسی غریب یتیم کی کفالت کا ذمہ نہیں لیا۔ آخری بات عرض کرنے لگا ہوں، پھر میں میک چھوڑوں گا، ہمارے مہمان تشریف لائے۔ چوتھی چیز تو کم از کم کیا کرو، ایک نگاہ اٹھا کر ان کو دیکھ بھی لو یار، دیکھ بھی لو ان کو۔ میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، چوتھی چیز، نہ پڑھا، نہ اولاد کو پڑھایا، نہ کسی کی کفالت کا ذمہ لیا، کم از کم چوتھی چیز یہ کر لیا کرو، ان کی عزت کر لیا کرو اور محبت سے ان کے چہرے کا دیدار کر لیا کرو۔ یہ کون ہے؟ ان کے سینے میں کیا ہے؟ اونچی آواز سے کیا ہے؟ یہ بچے ہمارے بچوں میں سے بچے ہیں، لیکن ان کی نسبت قرآن کے ساتھ جڑتی ہے۔ دنیا دار، عہدے دار، مالدار پیچھے کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں، قرآن کا حافظ، نبی کے مصلی کا وارث بن کر الحمد سے والناس تک لوگوں کو اللہ کا قرآن سنا رہا ہو۔ سبحان اللہ۔ ہو کیوں نہ ممتاز اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، وہاں مذہب کتابوں میں، یہاں قرآن سینوں۔ سبحان اللہ۔ نہ گھبراؤ مسلمانوں، نہ گھبراؤ مسلمانوں، خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ ہم سب کو قرآن سے، قرآن والوں سے محبت کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ ہم سب کو اپنے گھر بیت اللہ کا طواف نصیب فرمائے اور اپنے محبوب پیغمبر کے در روضہ رسول اللہ کی حاضری اور زیارت کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔